آج ہم اپنے اس اکیڈمی میں تیسرا سبق ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے مفرد تثنیہ اور جمع کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 3 مفرد تثنیہ جمع. ناظرین، ہم سب سے پہلے مفرد تثنیہ اور جمع کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ مفرد تثنیہ اور جمع کہتے کس کو ہیں. کہتے ہیں کہ مفرد وہ اسم ہے جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جیسے عالم ایک عالم. تثنیہ وہ اسم ہے جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے عالمانی دو عالم. اور جمع وہ اسم ہے جس سے دو سے زائد چیزیں سمجھی جائیں، جیسے عالمون بہت سارے عالم. یہ دیکھیں عام طور پہ ہماری اردو میں جو ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک کے بعد جتنے بھی زائد ہوں گے وہ جمع کہلائیں گے، لیکن کلام عرب میں 3 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ایک ہوگا تو وہ مفرد، 2 ہوں گے تو وہ تثنیہ، 2 سے زائد جو ہوں گے وہ جمع ہوں گے. اردو میں 1 سے زائد جو کہلاتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور عربی میں 2 سے زائد جو ہوں گے وہ جمع کہلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا فرق جان لیجئے. اس کے بعد ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس مفرد سے تثنیہ بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے. سمپل طریقہ ہے کہ اس مفرد کے آخر میں الف ماقبل مفتوح سمجھتے ہیں. مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے، ماقبل یعنی پہلے، مفتوح یعنی زبر، یعنی الف سے پہلے والے حرف پہ زبر دے کر آخر میں نون بڑھا دینا ہے جس کے نیچے زیر ہوگی. اس نون کے نیچے زیر ہوگی، یعنی جو الف ہوگا اس سے پہلے زبر بڑھانی ہے اور نون جو بڑھانا ہے اس کے نیچے زیر لگا کے اس کو ایڈ کر دینا ہے. اس کی ایگزامپل اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے عالمن سے عالمانی. اب عالمن ایک عالم تھا، اس کے آگے ہم نے الف لگایا اور اس سے پہلے میم پر زبر دی تو عالمہ ہو گیا. پھر اس کے آگے نون اور اس کے نیچے زیر لگائی تو کیا بن گیا؟ عالمانی. عالمن سے عالمانی. اور ایسے ہی بقرۃن سے بقرتانی. بقرۃن سے بقرتانی تو 2 گائے. عالمن عالمانی. عالمن ایک عالم، عالمانی 2 علماء 2 عالم. بقرۃن ایک گائے، بقرتانی 2 گائے. یہ ہے تثنیہ بنانے کا طریقہ مفرد سے. اچھا، اگر ہم نے جمع بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ تیسری بات دیکھیے، بالکل آسان. کہتے ہیں اس مفرد مذکر جو ہوتا ہے نا، مذکر، اس کے آخر میں وہ ماقبل مضموم، مضموم ہوتا ہے پیش، مضموم پیش کو بولتے ہیں، اور آگے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مذکر بن جاتا ہے. اب جیسے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. عالمن سے عالمون. اب عالمن مفرد تھا، اس کے آگے ہم نے وہ بڑھایا، اس سے پہلے پیش پڑھایا. ہم نے کہا تھا نا وہ ماقبل مضموم اور نون مفتوح بڑھانا ہے. تو عالمن سے عالمون. مسافرن سے مسافرون. ٹھیک ہے، یہ اس طرح جمع بن جائے گا. اب عالمن سے عالمون بہت سارے علماء. مسافرن سے مسافرون بہت سارے مسافر. ٹھیک ہے، یہ تھا مفرد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ. اچھا، اگر ہم اس سے مؤنث بنائیں، جمع مؤنث بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ جمع مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مفرد مؤنث کے آخر سے گول تا گرا کر الف اور لمبی تا لگا دینے سے جمع مؤنث بن جاتا ہے. مفرد مؤنث جو تھا اسم، یعنی عالمتن تھا یا مسلمتن تھا، تو اس کے آگے گول تا جو لگی ہے اس کو گرا دینا ہے. کیا بنے گا؟ مسلمن بچ گیا. اس کے آگے پھر الف اور لمبی تا لگا دیں گے تو وہ جمع مؤنث بن جائے گا. جیسے مسلماتن. مسلمتن سے مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں. اچھا، ایک جزوی قاعدہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ تثنیہ کا جو الف ہوتا ہے نا اس کو یا سے بدل جاتا ہے، اور جمع کا جو وہ ہے وہ ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور سے بدل جاتا ہے. آپ اس کو سمجھیں، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ شاید آپ کو محسوس ہو، لیکن میں آپ کو مکمل طور پہ آسان بنا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات تثنیہ کا جو الف ہوتا ہے اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اور جو جمع کا وہ ہوتا ہے یعنی وہ ماقبل مضموم جو ہوتا ہے اس کو یا ماقبل مکسور سے بدل دیا جاتا ہے. ہم الف بڑھاتے تھے نا، نون ان دونوں کے آخر میں برقرار رہے گا. جیسے نون تھا وہ وہیں برقرار رہے گا، لیکن جو الف تثنیہ کا ہوتا ہے یا وہ جمع کا ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی یا سے بدل دیا جاتا ہے. لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ جو الف
کو بدلتے ہیں یا سے تو اس سے پہلے والی حرکت کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جب جمع کے اندر واو کو یا سے بدلتے ہیں تو یا سے پہلے ہم زیر بھی دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مسلمانی سے مسلمینی. اب مسلمانی میم سین لام میم الف. اب میم کے آگے جو الف ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ جو الف ہے اس کو ہم نے یا سے بدلا تو کیا بن گیا مسلمینی. اور مسلمون سے مسلمینا مسلمینا. اب مسلمینا میں ہم نے بتایا تھا کہ واو کو یا سے بدلنا ہے، مسلمونا کے واو کو یا سے بدلنا ہے اور میم کے نیچے زیر بھی دینی ہے. تو اب مسلمینا مسلمینا کئی سارے مسلمان، مسلمینی دو مسلمان، مسلمینا کئی سارے مسلمان. تو یہ اس کا ایک قاعدہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ سرچ کریں تو. یہ تثنیہ کے جو بھی اوزان ہوں گے نا، دیکھیں یا تو وہ مسلمانی، مفعلانی، مسلمانی، فاعلانی اسی وزن پہ ہوں گے، فاعلینی یعنی مسلمینی، مسلمانی، مسلمین اسی وزن پہ ہوگا تو وہ تثنیہ کا ہوگا. لیکن اگر وہ ملتا جلتا ہوگا مسلمینا اور مسلمونا یعنی اس کے آگے اگر آواز آتی ہے اونا اینا اونا اینا، یہ آواز جو ہوگی یہ جمع کی آواز ہوگی. اچھا، اور تثنیہ کی جو آواز ہوگی وہ آنی، اینی، مسلمینی، مینی، مانی. ٹھیک ہے، تثنیہ کی جو آواز ہے وہ کون سی ہے مسلمانی، مسلمینی. اور جو جمع کی آواز ہے وہ مسلمونا، مسلمینا، اینا، اونا یہ جمع کی آواز ہے اور آنی، اینی یہ تثنیہ کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا. اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا ہے جمع، مفرد، تثنیہ اور جمع کے قواعد. آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے مرکب اضافی کے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.